بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی ہم ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کے زمین پہ بھیج دیا، اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین اکرام، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے رہنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بہت اداس رہتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بی بی اماں حوا علیہ السلام کا ساتھ پا کر بہت خوش ہوئے، اور وہ دونوں جنت میں بہت خوش رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے ارشاد فرمایا، جنت میں جہاں جاؤ گھومو پھرو، مگر خبردار اس درخت کے قریب نہیں جانا اور نہ اس کا کبھی پھل کھانا۔ اس وقت سانپ اور مور بھی جنت میں ہی رہتے تھے، جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے، اور اس وقت سانپ کے منہ سے عبرت کی خوشبو آتی تھی، اور مور جتنا آج خوبصورت دکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ پیارا دکھتا تھا جب وہ جنت میں رہتا تھا، اور مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ جب وہ دونوں جنت سے باہر آئے، ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ ان دونوں نے جواب میں کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت خوف ہے، اور تمہیں ہمارے ساتھ لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں لے جا نہیں سکتے۔ اس پر شیطان نے ان کو اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، لیکن مور نہ مانا۔ لیکن شیطان نے ان کو اپنی دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دوں گا، اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ ناظرین اکرام، سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں جا کے اگل دیا۔ اس طرح شیطان جنت میں جانے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں جا کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی اماں حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر ان دونوں نے کہا، اس سے کھانے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور ہم اس پھل کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور نہ کبھی ہم اس پھل کو کھائیں گے۔ ناظرین اکرام، ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ شیطان اماں حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بہکانے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل کھانے کا اس لیے منع کیا تھا کہ کبھی نہ مرنے والے نہ بن جاؤ۔ اس پر حضرت اماں حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس پھل کو کھا لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کے اٹھے تو اماں حوا علیہ السلام نے ان کو بھی پھل کھانے پر مجبور کیا، اور انہوں نے بھی پھل کھا لیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے پھل کھایا، ان دونوں کا جنتی لباس اتر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ہم نے تمہیں اس درخت کے پھل کھانے کا منع نہ کیا تھا؟ لیکن تم دونوں نے ہماری بات نہ مان کر اور اس پھل کا کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ پھر ان دونوں کو اپنی غلطی کا بہت احساس ہوا، اور پھر ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف کر دیا اور ان کو جنت سے نکال کر زمین پر آزاد کر دیا، اور فرمایا کہ تم ایک طویل عرصے تک زمین پر رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لانے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور وہ جن پیروں سے شیطان کو جنت میں لایا تھا ان پیروں کو بدصورت بنا دیا، اور جس منہ سے شیطان سانپ کو لے کے آیا تھا اس کے منہ سے عبرت کی خوشبو چھین لی اور زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر جنت سے نکال دیا۔ ناظرین اکرام، چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو عموماً ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ ایک شخص مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا، کیا چھپکلی کو مارنا جائز ہے؟ پھر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھپکلی کو مارا کرو، اور چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ
پہ پھونک مار رہی تھی۔ چھپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا بولا تھا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، تو یہ خوش ہو کر پھونک مار رہی تھی اور اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تب ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس پر نالت بھیج دی، جبھی اس کو مارنے کا حکم دیا، اور اس کو بھگانا میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث میں ہے کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے، اور فرمایا ہے کہ اس کو پہلی چوٹ پر مارنے پہ اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور دوسری بار مارنے پہ اس سے کم، اور تیسری بار مارنے پہ اس سے کم، اور فرمایا ہے کہ چھپکلی کو پہلی بار میں ہی مار دیا جائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل پہ نیو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔